کو احترام، اس کا جو بہت اونچا سے اونچا مقام ہے نماز کا، جس کے ادا کرنے سے اپنے اپنے وقتوں میں جماعت کے ساتھ اور جماعت کا ادب کے ساتھ ادا کرنا، تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے معراج کہا ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ عربی کا لفظ ہے معراج، اور یہ اس وقت فرض ہوئی تھی جبکہ آپ معراج میں تشریف لے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو یہ وہاں فرض ہوئی تھی، تو اس کا کی فرضیت تو وہاں ہوئی اور وجود اس کا دنیا کے اندر ہوا۔ چند چیزیں ایسی ہیں جن کا وجود بھی آخرت میں اور ان کا ظہور بھی آخرت میں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وجود تو ہوا آخرت میں اور ظہور ہوا دنیا میں۔ تو نماز کا وجود تو ہوا تھا عالم بالا میں، کہ جب رسول پاک تشریف لانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ اب آپ تو تشریف لے جا رہے ہیں تو میرے بندوں کے لیے کوئی تحفہ لے جاؤ۔ تحفہ جانتے ہیں آپ؟ جی کہ جب کوئی کہیں جاتا ہے تو اس کا بھی جیو چاہتا ہے کہ میں بچوں کو کچھ لے کر جاؤں، کچھ میزبان کا بھی جی چاہتا ہے کہ مہمان آیا ہے یہ ذرا بچوں کے لیے کچھ لے کر جاوے، ذرا اس کو ہم کچھ تحفہ دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تو یہاں تحفہ مل گیا کہ آئے اور جنت و دوزخ، عرش و کرسی اور دنیا کے اندر آپ کو مدینہ طیبہ کی جگہ، بیت المقدس کی سیر اور وہاں نبیوں کے امام بننا، اور پھر رف رف پر براق پر سوار ہو کر ساتوں آسمانوں کو اور نبیوں سے ملاقات کرتے ہوئے اور سب کچھ دیکھتے ہوئے آپ تشریف لائے اور سیر کرا کرا کے جگہ جگہ کی میں نے آپ کو یہاں دعوت دی، آپ آئے، اور پھر یہاں آ کر بھی میں نے جنت بھی دکھلا دی اور دوزخ بھی دکھلا دی، عرش بھی دکھلا دیا، کرسی بھی دکھلا دی، اور اس سے آگے بھی میرے قریب پہنچے، اور میں نے آپ کو نظر خاص الخاص کرنے کے لیے میں نے آپ کو سدرۃ المنتہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی پہنچ کر یہ کہا کہ میرا کام اس عرش سے آگے جانے کا نہیں ہے، میں گیا اور میرے پر چلے، بس اب تو آپ جانے اور آپ کا محبوب جانے اور آپ حبیب جانے، راز و نیاز کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے ایک عجیب بات فرمائی، کیا یہ فرمایا کہ تمہارا خدا الہکم تمہارا اللہ فی الصلاۃ نماز میں ہے۔ تو ہماری زبان میں نماز تو یہ، تو اس پر لوگوں کو بڑا اشکال ہوا، یہ حدیث شریف میں ہے، آپ نے سب روایتیں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، ابھی یہاں آ کر ٹھہر جاؤ، ابھی آگے مت آؤ، کہ تمہارا اللہ نماز میں صرف صلاۃ کا لفظ ہے، نماز میں ہے۔ تو بعضوں کو اشکال ہوا، مجھے لکھ کر بھی بھیجا کہ یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ اور نماز میں ہے۔ تو نماز جو صلاۃ کا لفظ ہے، صلاۃ کا، اور صلاۃ کے معنی آتے ہیں لغت، ڈکشنری لغت میں کئی، صلاۃ کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں، اور صلاۃ کے معنی احترام، تعظیم، عظمت، اکرام، اس کے بھی آتے، کوئی مہمان آتا ہے اس کا اکرام کے بھی آتے ہیں، اور صلاۃ کے معنی جلانے کے بھی آتے ہیں، صلاۃ کے معنی جلنے کے بھی آتے ہیں، صلاح، اور صلاح کے معنی گیلی لکڑی کو آگ میں دکھلا کر گرم کر کے سیدھا کرنے کے بھی آتے ہیں، ٹیڑھی لکڑی کو آگ میں گرم کر کے سیدھا کرنے کے بھی آتے ہیں۔ یہ صلاح کے معنی ہے، اور اسی سے ہے صلاۃ۔
تو مطلب یہ تھا تعالیٰ کا کہ تمہاری طرف اب اس وقت خاص و خاص نظر رحمت کے لیے آپ کی طرف متوجہ ہوا ہے. لوگ یہ سمجھے صلاۃ کے لفظ سے کہ نماز پڑھ رہا تعالیٰ. اسی لیے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے ترجمے کو بدون کسی عالم کے خود دیکھنا نہیں چاہیے. تو صلاۃ اتنی بڑی اونچی چیز ہوئی. اب جب آپ سیر کرا کے سب کچھ دکھا کر دنیا کے اندر واپس تشریف لانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تو سب کچھ سیرے اپنے آنکھوں مشاہدے سے، اور یہاں تک کہ مجھ کو بھی دیکھا، اور یہاں تک کہ مجھ سے گفتگو اور کلام بھی ہوا. اب جو آپ واپس جا رہے ہیں تو میرے بندوں کے لیے، اپنی امت کے لیے کچھ تحفہ تو لیتے جاؤ، اور تحفہ میں وہی دوں گا جو آپ کو یہاں دکھلایا ہے، اور اس کا نام ہے صلاۃ. اور صلاح کی میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیے کہ کتنے معنی ہیں، اور شرعی معنی صلاۃ کے یہ ہے کہ جو ہم نماز اس حیث کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور یہ فرما دیا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، اس تحفے کو لے جا، اور جب وہ اس تحفے کو صحیح طریقے سے امانت جو ہوا کرتی کسی چیز کی اسی طریقے سے اس کو رکھیں گے اپنے پاس، عمل میں لائیں گے اپنے پاس، تو جیسے آپ کو یہ معراج ہوئی ہے جسمانی طریقے سے اور میری رویت اور دیداری کے طریقے سے اور یہاں کی سیر کرنے کے طریقے سے، تو میرے ان مومن بندوں کو بھی دنیا میں رہ کر اس معراج کے مشابہ ان کو نماز جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح پڑھتے رہیں گے اپنے وقت میں، تو میں ہوں گی ان کو. اور معراج کے معنی ہے ترقی کا ذریعہ. معراج کے معنی ہے عروج. عروج کے معنی کہ فلاں شخص کیا پوچھو، آج کل بہت ہی عروج پر حال ہے اس کا، یعنی بہت ہی ترقی پر ترقی اس کی، یہ حال ہے اس کا. ایک وقت وہ تھا اسے کھانے کو بھی نہیں تھا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عروج پر عروج، کوٹھی پر کوٹھیاں، محل پر محل، کارخانوں پر کارخانے. تو اسے کہتے ہیں عروج. تو تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نماز جو میں دے رہا ہوں یہ مسلمان مومن بندے پر ایمان لائے ہوئے آپ کی رسالت کو تسلیم کیے ہوئے عروج پر ہوں گے. نہیں ترقی پر ترقی ان کی ہوتی رہے گی، اور ایسی ہوگی کہ تنزل ان کو نہیں ہوگا دنیا کے اندر بھی، اور یہاں تو ہے ہی ان کے لیے. یہ معنی ہے معراج کے. معراج اعلیٰ، ذریعہ، وسیلہ. تو اب جب نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز پڑھنے کے اندر جیسا کہ پڑھنے کا طریقہ ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تمام نمازیں جو 5 وقت کی ہیں ان کی پوری پوری محافظت کرو. اور جیسی چیز ہوتی ہے اس کی اسی چیز کے اعتبار سے انداز پر اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے. معمولی چیز کی معمولی طریقے سے، اور بڑھیا چیز کی بڑھیا طریقے سے. 1 روپے کی حفاظت معمولی طریقے سے، 1 روپیہ تو ایک ہو گیا تو کیا بات ہے، اور 1 کروڑ پاؤنڈ، 1 کروڑ رین، ان کی حفاظت بہت اونچی حفاظت ہوگی. اور حالانکہ وہ چیز ہے 1 کروڑ ہو چاہے دنیا پوری کی پوری کیوں نہ ہو، وہ بھی پاس رہنے والی نہیں ہے، اس کے لیے پھر فنا ہے. اور نماز ایک ایسی چیز اس کے لیے فنا ہے ہی نہیں. تو اس کی پوری محافظت کے ساتھ جب کوئی اس کو قوم مسلم انجام دیتی رہے گی تو حضرت کوئی وجہ نہیں ہے کہ دنیا میں ان کا عروج ہر حیثیت سے، مالی بھی اور جاہی عزت بھی، دولتی بھی، یہ چیزیں ہیں عروج کی. دولت کا ہونا اور عزت کا ہونا، اور عزت موقع منصب اور عہدوں پر، بڑے بڑے عہدے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسلمان قومی حیثیت سے، مسلمان من حیث القوم انفرادی، یہ نہیں 2 4 10 5 اسے کیا ہوتا ہے، نہیں، مسلمان قوم کی حیثیت سے، اجتماعی مجموعی حیثیت سے اگر نماز کو پوری محافظت کے ساتھ اس کے احترام، اس کے آداب، اس کا وقت، اس کی جماعت
کیا احترام کر کے ادا کرے. حضرت کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان مسلمانوں کو دنیاوی عروج حاصل نہ ہو، ترقی انہیں عزت کے ساتھ اور ضرورت کے ساتھ حاصل نہ ہو. اور ہمارے پاس تاریخی ثبوت ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اس کا لحاظ کیا اور اس کا جو اثر ہے وہ ان پر آتا رہا، وہ مسلمان قومی حیثیت سے بڑے بڑے عروج پر پہنچے کہ بعد کے سلاطین کوئی حوالہ نہیں. اور ان فرضوں کو چھوٹنے میں ملال بھی نہیں آتا، رنج بھی تربیت کو نہیں آتا. اور وہاں سنت کہ کوئی سنت نہیں چھوٹی کہ نہیں عمر فاروق نے لکھا ہے، کوئی ضرور ایسا ہوا ہے. سوچنے پر یاد آیا کہ وہ مصباح چھوٹ گئی. وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جماعت سے نماز پڑھتے تھے، حفاظت صلاۃ کے ساتھ پڑھتے تھے، مصباح چھوٹ گئی. حکم دے دیا جمع کرو مصباح، درختوں سے لکڑیاں لے کے تمام فوج کو مصباح تقسیم کر دی گئی. وہ مصباح کرنے بیٹھے. قلعے کے اندر جو نصارہ محبوس ہو گئے تھے کہ جنگ بڑی زوروں کی ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ پھر چونکہ جنگ چھڑنے والی ہے تو رات کو دیر نہیں ہوتی تھی، بند ہو جاتی تھی. دیکھو کہ کوئی اور فوج تو نہیں آ گئی مسلمانوں کی. تو کلید بردار یعنی قلعے کا کنجی جس کے حوالے تھی وہ اوپر چڑھا اور اوپر چڑھ کے دیکھا کہ جگہ آدمیوں کی شکل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے دانتوں کو گھس رہے، تیز کر رہے. وہ یہ سمجھا. اس نے کہا قلعے کے اندر نصارہ عیسائیوں سے کہ کیا مصیبت آئی تمہیں، تم جلدی ان کے حوالے قلعہ کر دو اور لڑنے کی اب ضرورت نہیں ہے. ایسی کچھ انسان مردم خور یعنی آدمیوں کو کچا پکڑ کے کھانے والی گوشت آئی ہے اور وہ دانتوں کو تیز کر رہی ہے، دیکھ لو. دیکھا تو واقعی وہ سمجھے ہی نہیں کیا قصہ ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کنجی قلعے کی حوالے اوپر سے نیچے پھینک دی کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے. کیسے فتح ہوئی؟ تلوار سے، مسواک سے. تو اس وقت کے مسلمان عبادت کی حقیقت کو سمجھے ہوئے تھے اور جانتے تھے کہ ہمارا عروج اسی میں ہے، اور ہوا. اور جب تک یہ چیز قائم رہی یہ کہیں ذلیل نہیں ہوئے اور ترقی پر ترقی ہوتی رہی. یہ تو ضمن بات تھی. اذان ہو جائے گی تو نماز کا مقام معلوم ہوا، بہت اونچا مقام ہے. جب اونچا مقام ہے تو جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس کی حفاظت، اس کا ادب، اس کا احترام کتنا اونچا ہوگا. اتنا اونچا ہے کہ جب مسجد جتنی جگہ میں بن گئی اب اتنی جگہ میں نیچے بھی کوئی چیز نہیں بن سکتی ہے اور اس کے اوپر بھی آسمان تک کوئی چیز نہیں بن سکتی کہ امام صاحب کا گھر بنا دو، ملا جی کا گھر بنا دو، حجرے بنا دو رہنے کے لیے. نہیں ہو سکتا. آسمان تک مسجد ہے اور مسجد کو بنیاد ڈھائی جائے، نہیں بنائی جائے تو یہ نہیں کر سکتے کہ نیچے پہلے دکانیں بنا دو، اس کی آمدنی ہوگی، اور اوپر مسجد بنا دو. یہ نہیں کر سکتے. اتنی پوری جگہ کو گھیرا جائے گا اور بڑی کرنی ہے تو اس کے آگے بڑی کرو، اس کی جگہ بھی چھوڑ کر نہیں. تو مسجد کا اتنا اونچا اہتمام ہے کہ جب اذان ایک دفعہ زمین وقف ہو گئی، اذان ایک دفعہ ہو کر جماعت ہو گئی، بس اب مسجد پوری مکمل وقف ہو چکی تحت سرا تک اور آسمان تک. اتنا اونچا مقام ہے مسجد کا. جب یہ بات ذہن شریف میں آ گئی اب سمجھیے گا کہ آپ کی مسجد ہے اور گھڑیاں سب کے پاس ہیں بندوی ہاتھوں میں، اور کاریں سب کے پاس ہیں، اور کار کی رفتار 1 منٹ میں کتنی ہوتی ہے، 5 منٹ میں کہاں پہنچتی ہے. اگر راستہ صاف ہو تو بہت دور پہنچے گی، اگر سلو جھڈی لگ گئی ہو تو رک بھی جائے گی. جب گھڑی موجود ہے اور وقت کا متعین ہونا لکھا ہوا ہے اور نماز کا مقام درجہ معلوم ہو گیا ہے تو اب چاہیے کہ نماز کے وقت آنے کے ساتھ ہی نماز کے لیے مسجد میں جانے کی تیاری کر دیں، اذان کا انتظار نہ کریں. ہمارے یہاں تو
مغرب کے علاوہ ہر نماز کے لیے 8 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے اذان میں اور جماعت میں. وہ تو یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اذان میں اور جماعت میں 15 منٹ کا فصل رکھا جاتا ہے جو کہ بہت کم ہے. اصل میں ممکن ہے کہ 15 منٹ کا رکھ لیں, لیکن تمام وقتوں کے اندر 8 گھنٹہ, اور صبح کی نماز کا تو اور تقریباً پون گھنٹہ, مگر وہاں بھی 8 گھنٹہ. تو اس 8 گھنٹے کا وقفہ بہت ہوتا ہے. اور اب کار میں چل کر مسجد کے اندر یہاں اسی مسجد کے اندر آ سکتے ہیں. اس لیے کسی اور دوسری مسجد کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بنا لی اور یہ اس ایریا اس جگہوں میں بنی آئی ہوئی ہے, نتیجہ کیا ہوگا؟ بقول آپ کے خالی پڑی رہے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نسل تو اور طرح کی ہے, آئندہ جو بچوں کی نسل آنے والی ہے یہ حکومت اس کو ختم کر دے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے یہاں نہیں آتے تو پھر عبادت کیسی؟ تو حکومت ہے, کوئی زور نہیں ہمارا, اور ہو سکتا ہے کہ اسے ختم کر دے 50 برس کے بعد, 60 برس کے بعد, 70 برس کے بعد سے راضی تو ہے ہی نہیں. تو مسجد تو سیدھا کرنے والوں کی جگہ ہے, نہ کہ خالی عمارت کا نام مسجد ہے. اس لیے دوسری مسجد بنانے کی کوئی زیادہ دور کے رہنے والے نہیں ہیں, 1 میل سے بھی آ سکتے ہیں کیونکہ کار موجود. 3 میل ہے جی 3 میل ہے لگ بھگ 3 میل. ہاں 15 منٹ لگتے ہیں. بہرحال جو قریب کے ہیں سب تو کون پڑھتے ہیں؟ جو قریب کے ہیں وہ تو آ سکتے ہیں, اور جو دور کے ہیں وہ اس کے مکلف بھی نہیں کہ آئیں, لیکن اگر شوق ہوگا تو وہ بھی آئیں گے. قریب میں تو کوئی نہیں رہے, قریب میں کوئی نہیں, سب 3 میل پر ہے, سب 3 میل پر ہے. اگر اور ویسے بن جائے گی تو جو نہیں کچھ پڑھیں گے, اور 5 وقت کی بعد جب قریب ہے ہی نہیں اتنی دور سے کون آئے گا؟ تب یہ خالی ہو گئی اور دوسری مسجد آباد ہو گئی. ابھی کیا کہے گی؟ اگر خالی چھوڑ دیا تو اس کا باقی رہنا مشکل پڑ جائے گا. کہ اذان تو ہوتی نہیں ہے, حکومت کہے گی اذان تو ہوتی نہیں, اور ہم کو ضرورت ہے. اور جو دور والے ہیں وہ مکلف بھی نہیں ہے, جماعت سے نہ پڑھنے کے وہ مکلف بھی نہیں ہے, اپنے گھر پر. اور جو آ سکتے ہیں وہ کاروں بیٹھ کے آئے. اب زور کو ہم یہاں, اثر کو ہم یہاں, زور کو آئے تھے, اثر کو آئے تھے, اثر کو ہم یہاں آئے تھے, اب پھر لوٹ کر آ گئے. اور یہ جوان کہاں بیچارے اپنے کاروں میں بیٹھ کر آئے ہوئے ہیں, اور نماز اپنی ضرورت کے لیے دکان بھی دور ہوتی ہے, کہاں جاتے ہیں. تو مسجد کی آبادی جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسجد ویران ہوتی ہے, یعنی کوئی نہیں آتا نماز پڑھنے کے لیے, تو بدعا کرتی ہے کہ اللہ جیسے انہوں نے مجھے ویران کیا ہے آپ ان کے گھروں کو ویران کر دیجیے. جیسا کہ انہوں نے میری صفائی کا خیال نہیں کیا, میلا گرد غبار پڑا ہوا ہے, اللہ ان کے گھروں کو بھی میلا کر دیجیے. جیسا کہ میں اندھیرے میں پڑی ہوئی ہوں, روشنی کا بھی نام نہیں ہے, ان کے گھروں کے اندر بھی اندھیرا ڈال دیجیے. اس لیے اس کو آپ ذرا سمجھیں, اس مسجد کو آباد رکھنے کی ضرورت ہے, ورنہ حکومت اس کو لینے کی کوشش کرتی ہے. یہ الزبت میں گیا, اس لیے بتاؤ آیا تھا, تو ایک مسجد ہے وہاں پر بڑی اچھی خوبصورت, دریائے کنارے پر انہوں نے زمین کو, سڑک کو وسیع کرنا چاہا تھا, تو اس کو گرانا چاہا تھا. یہ ہمارے دوست ایک ہمارے کے پڑھے ہوئے بیچارے بہت ہوشیار قابل آدمی ہیں, ان کا نام ہے احمد صادق, عبدالحق بھی کہتے ہیں. انہوں نے حکومت سے مقدمہ کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے بڑے بڑے حوالے دیے اپنی شریعت کے قانون کے. نتیجہ یہ اس کا کہ مقدمے میں کامیاب ہوئے اور حکومت نے دستبرداری دے دی کہ ہم نہیں گرائیں گے اس کو, وہ باقی ہے, ورنہ ان کو تو موقع ملنا چاہیے. اس لیے اچھا تو ٹھیک تو یہی ہے کہ اس کو آباد رکھا جائے. اور مسجد بننے میں کوئی آسانی بات تو ہے, یہ کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے.